السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی دلچسپ اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑی ہوئی چند باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ہی پسند آئے گا آپ لوگوں کو، آخر تک سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تو مدینے کے ہر گھر کے اندر اسلام داخل ہو چکا تھا۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان موجود تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی وجہ سے ہر گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو ہر صحابی کی یہ خواہش تھی، ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے مہمان بنے، میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر میں ٹھہریں۔ ہر آدمی استقبال کر رہا تھا کہ آپ میرے گھر آئیں۔ ایک آدمی ادھر بلا رہا ہے، دوسرا ادھر بلا رہا ہے، تیسرا ادھر بلا رہا ہے۔ مہمان ایک ہے اور میزبان ہزاروں ہیں۔ مہمان جائے تو کدھر جائے؟ جبکہ سارے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کسی کا دل توڑنا بھی نہیں چاہتے کہ اپنی طرف سے کسی کے گھر کا انتخاب کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کے نکیل کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی جس گھر کے پاس جائے گی وہی میرا مسکن ہوگا، اسی گھر میں ٹھہر جاؤں گا۔ اس اونٹنی پر میرا اختیار نہیں ہے، اللہ اس اونٹنی کو جہاں ٹھہرا دے اسی گھر کے اندر میں ٹھہر جاؤں گا۔ تو یہ اونٹنی جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس جا کر کے بیٹھ گئی۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بنے اور حضرت ابو ایوب انصاری آپ کے میزبان بنے۔ لیکن بات اصل جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ وہ گھر جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوئے، جس گھر کے پاس آپ کی اونٹنی ٹھہر گئی، اس گھر کی تاریخ کیا ہے؟ اصل بات یہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ گھر کون سا ہے اور اس گھر کی تاریخ کیا ہے۔ تو بڑے مختصر انداز میں آپ سن لیں کہ وہ گھر کس نے بنایا، کس کے لیے بنایا، کب بنا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یمن کا ایک بادشاہ تھا تبع اول حمیری۔ بغور سماعت فرمائے، بہت ہی اہم معلومات ہے، بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا تبع اول حمیری، جو بہت بڑا بادشاہ تھا، عیسائی تھا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے کے 1000 سال پہلے وہ بادشاہ اپنے رعایا کے حالات کو دیکھنے کے لیے، اپنی حکومت کے احوال کو دیکھنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کر، جس میں 12,000 علماء اور حکیم تھے، 1,32,000 سوار تھے، 1,13,000 پیادہ یعنی پیدل تھے، اور اتنا بڑا لشکر لے کر وہ دورے کے لیے نکل پڑا۔ جہاں جہاں اس کی حکومت تھی، ایک ایک بستی میں جاتا، ایک ایک شہر میں جاتا، وہاں کے حالات معلوم کرتا، وہاں کے لوگوں کو اگر مدد کی ضرورت ہوتی تو مدد کرتا۔ اسی طرح دورہ کرتے 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 وہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ اس سے پہلے جہاں بھی وہ گیا لوگوں کی
بھیڑ امٹ پڑی، اس لیے کہ اس کی شاہی شان و شوکت اور اس کے لشکر کو دیکھنے کے لوگوں کی بھیڑیں جم جاتی تھی۔ لوگ بڑے تعجب سے ان کو دیکھتے تھے، چاروں طرف سے، چاروں اطراف سے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ان کے شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن جب یہ مکہ مکرمہ پہنچا تو کوئی بھی اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، کسی نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، کسی نے بھاؤ نہیں دیا۔ تو اس نے اپنے بڑے وزیر سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اب تک جہاں بھی میں گیا ہوں لوگوں کا مجمع مجھے دیکھنے کے لیے آتا ہے، میرے لشکر کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، اور جب میں یہاں پہنچا تو کوئی بھی میرے لشکر کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہاں ایک گھر ہے جس کو لوگ کعبۃ اللہ کہتے ہیں، نزدیک سے دور سے بے شمار لوگ یہاں اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، جتنا بڑا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ یہاں زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اس گھر کا بھی زیارت کرتے ہیں اور یہاں کے جو باشندے ہیں ان کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کے لشکر سے زیادہ لوگ یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں تو پھر یہ لوگ آپ کے لشکر کو کیوں خاطر میں لائیں؟ ان کی نگاہ میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں، آپ کے لشکر کی تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ یہ آپ کو تعجب کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو بادشاہ کی نیت بری ہو گئی اور اس نے کہا اچھا تو اس گھر کی وجہ سے میری اہمیت کم ہو گئی ہے، میں اس گھر کو کھدوا دوں گا، اس گھر کو توڑوا کر اس کو مسمار کر دوں گا۔ دل ہی دل میں اس نے ارادہ کر لیا کہ نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، یہ گھر ہے اس لیے نا، یہ گھر ہی نہ رہے تو پھر۔ جیسے اس نے یہ بری نیت اور برا ارادہ دل میں کیا، فوراً اللہ کا عذاب اس پر مسلط ہوا اور اس کے ناک سے، منہ سے، آنکھ سے خون اور پیپ نکلنا شروع ہوا۔ اتنا بدبودار مادہ، اتنا بدبودار کہ لوگ اس کے پاس بھی نہیں رہنے لگے، لوگ اس سے دور ہو گئے، اس کے خدام اس سے دور ہو گئے۔ بڑے بڑے حکیم جو ان کے ساتھ تھے سب نے علاج کیا، افاقہ نہ ہوا، پریشان ہو گئے سارے لوگ۔ تب اس میں ایک بڑا عالم تھا اور حکیم بھی تھا، اس نے آ کر نبض پکڑی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، مرض اور بیماری تو آسمانی ہے اور آپ زمینی علاج کر رہے ہیں، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے، برا ارادہ کیا ہے تو آپ فوراً توبہ کر لیں، یہ آسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے یہ۔ تو بادشاہ نے دل ہی دل میں اس نے توبہ کر لیا، جو برا ارادہ کیا تھا اس نے کہ خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، مسمار کر دوں گا، ڈھا دوں گا، اس نے فوراً اندر دل ہی میں اس نے توبہ کیا، تو وہ خون اور پیپ نکلنا بند ہو گیا، اس کو صحت مل گئی، اور اس کی خوشی میں اس نے مکے کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 جوڑے دیا انعام میں، صحت کے انعام میں، اور پھر وہاں سے چل پڑا۔ پھر ایسے ہی دورہ کرتے 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 بادشاہ تبا اول حمیری مدینہ منورہ پہنچا۔ اس وقت تک مدینہ نہیں ہے، ریگستان ایک جگہ ہے، پہاڑیاں ہیں، جھاڑیاں ہیں۔ وہاں جب پہنچا بادشاہ اور اس کا لشکر، تو وہ جو 12,000 علماء تھے، جو بڑے بڑے علماء تھے، ان لوگوں نے، چند علماء نے وہاں کی مٹی، وہاں کے کنکر، وہاں کے پہاڑ، وہاں کے ماحول کو دیکھ کر اس نے پتہ لگا لیا کہ اس امت کے جو آخری نبی ہوں گے ان کی جو ہجرت گاہ ہوگی، وہ ساری علامتیں اور ساری نشانیاں وہاں موجود تھیں۔ وہاں کی مٹی سونگھ کر، وہاں کی مٹی کو دیکھ کر، وہاں کے ماحول کو دیکھ کر، وہاں کے جو چند نشانیاں انہوں نے توریت کے اندر، انجیل کے اندر پڑھی تھی، وہ نشانیاں کے بنیاد پر ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہی ہجرت گاہ ہے، اور ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اب ہمیں یہیں رہنا ہے آخری دم تک، یہیں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں وہ نبی آ گئے تو الحمدللہ، اگر نہیں آئے تو کم از کم ہماری قبروں پر تو ان کے پاؤں کے دھول تو بھی کم از کم پڑیں گے۔ ان لوگوں نے مشورہ کر کے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم لوگ یہیں بسنا چاہتے ہیں، ہم یہیں اپنا گھر بنا کر رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس امت کے آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے۔ اور ان لوگوں نے چند علامتیں
بیان کی۔ تو بادشاہ بھی اچھے مزاج کا تھا، اس نے کہا ٹھیک اگر تم لوگ یہاں رہنا چاہتے ہو تو بخوشی رہو۔ اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آخری امت کے اس آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے، یہاں ایک نہ ایک دن ضرور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اگر ہماری زندگی میں آ گئے تو ٹھیک ہے، ہم خوش نصیب ہیں، اگر نہیں آئے تو کم از کم ہماری جو قبریں بنیں گی ان قبروں پر ان کے قدم پڑیں گے، اور اگر قدم نہ بھی پڑے ان کے قدموں کی مٹی اور دھول تو ضرور پڑے گی، جو ہمارے لیے باعث فخر، باعث نجات ہے۔ تو بادشاہ نے ان لوگوں کی بات قبول کر لی اور 400 مکانات بنوائے ان لوگوں کے لیے، اور اس میں جو سب سے بڑا عالم تھا ان کے لیے ایک مکان بنا کر اس کے بغل میں ایک 2 منزلہ عمارت بنائی، اور اس بڑے عالم سے کہا کہ اس کی جو چابی ہے، اس کی جو کیلی ہے، یہ کیلی آپ رکھ لیں، اس کی چابی رکھ لیں، اگر آپ کی زندگی میں وہ آخری نبی آ گئے تو یہ چابی ان کو دے کر یہ کہنا کہ آپ اس میں تشریف رکھیں، آپ اس میں آرام کریں، اگر آپ کی زندگی میں نہ آئے تو آپ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائیں، اسی طرح نسل در نسل یہ چابی منتقل ہوتی رہے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں تو یہ چابی اور یہ کیلی آپ ان کو دے دیں تاکہ اس میں آپ آرام فرمائیں۔ تو اس بڑے عالم کے بغل میں بادشاہ تبا اول حمیری نے ایک 2 منزلہ عمارت بنائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور اس کی کیلی اس بڑے عالم کو دے دیا، اور ایک خط لکھ دیا اس نے، اور خط کا مضمون یہ ہے، بغور سماعت فرمائیں، کم ترین مخلوق تبا اول حمیری کی طرف سے سید المرسلین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس امت کے آخری نبی، اگر میں آپ کی زندگی میں آپ سے ملاقات ہو گئی تو زہ نصیب خوش قسمتی ہے میری، آپ سے میں ضرور ملاقات کروں گا، اور اگر میں مر گیا، دنیا سے چلا گیا اور آپ اس کے بعد تشریف لائیں تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اگر آپ کے آنے سے پہلے میں دنیا سے چلا گیا تو آپ مجھے مت بھولنا، حشر کے میدان میں میری شفاعت کرنا، میں آپ کا اول امتی ہوں، اور اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور آپ اس کے نبی اور رسول ہیں۔ یہ مضمون اس نے لکھا اور یہ خط اس بڑے عالم کے ہاتھ میں دے دیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اس گھر کی چابی اور کیلی کے ساتھ ساتھ یہ خط بھی ان کو دے دینا۔ بہرحال وہ بادشاہ اس بڑے عالم کو اس گھر کی کیلی اور وہ خط دے کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ 400 علماء وہیں بس گئے، ان کی اولاد، ان کی تعداد اتنی بڑھی کہ مدینہ ایک بستی بن گئی، وہاں کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب یہ بات یہیں رہنے دیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو ہر آدمی کی یہ خواہش تھی کہ میرے گھر تشریف لائیں، ہر آدمی اپنے گھر کی طرف بلا رہا تھا کہ ہمیں اللہ کے نبی کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ اللہ کے نبی کسی کی طرف، کسی کے گھر کی طرف آپ کی توجہ اس لیے نہیں تھی کہ اگر ایک گھر کی طرف آپ جاتے تو دوسرے صحابی کا دل ٹوٹتا، اس لیے آپ نے انتخاب نہیں کیا، آپ نے صاف کہہ دیا کہ میری اونٹنی کو اختیار ہے، یہ جہاں جا کر بیٹھ جائے گی، جہاں ٹھہر جائے گی وہی میرا مسکن ہوگا، تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ اور وہ اونٹنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس ٹھہر گئی۔ تو وہ کون سا گھر تھا؟ وہی وہ گھر تھا جس گھر کو تبا اول حمیری نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے، مبعوث ہونے سے 1000 سال پہلے بنایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور اس کی کیلی اور چابی اس بڑے عالم کے ہاتھ میں دیا تھا کہ یہ جب اللہ کے نبی آ جائیں گے ان کو اس گھر کی کیلی دے دینا۔ تو جس گھر کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی ٹھہری وہ گھر بادشاہ یمن
تبع اول حمیری نے بنایا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسی بڑے عالم کے اولاد میں سے ہیں جس بڑے عالم کو اس بادشاہ نے گھر بنا کر کے دیا اور اس کے بغل میں اللہ کے نبی کے لیے گھر بنایا تھا، اور جس عالم کے ہاتھ میں اس گھر کی چابی دی تھی اور وہ خط دیا تھا۔ تو جس گھر کے پاس اللہ کے نبی کی اٹھنی ٹھہری وہ اللہ کا انتخاب تھا۔ اس کے بعد بات یہی نہیں ٹھہر جاتی، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو وہ خط تھا، جو نسل در نسل اس بڑے عالم سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو وہ خط پہنچا تھا تبع اول حمیری کا، وہ خط انہوں نے اپنے غلام ابو لیلہ کو دیا تھا، ان کے تحویل میں دیا تھا، ان کے حفاظت سے رکھو، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں گے ان کے حوالے کرنا ہے۔ ابو لیلہ اس وقت کہیں گئے ہوئے تھے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لے آئے تو صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لیلہ سے پوچھا کہ تمہارا نام ابو لیلہ ہے؟ تو ابو لیلہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میرا نام آپ کو کیسے معلوم؟ آپ سے میری ملاقات تو کبھی ہوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور کہا کہ تمہارے پاس جو میرا خط ہے، میری جو امانت ہے، وہ خط مجھے حوالے کر دو۔ وہاں جو اطراف میں لوگ تھے وہ لوگ بھی اور حضرت ابو لیلہ بھی وہ بھی پریشان ہیں کہ ان کو خط کے بارے میں کیسے معلوم، میرے نام کے بارے میں کیسے معلوم، جبکہ ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کسی نے کہا نہیں کہ آپ کی امانت ان کے پاس۔ لیکن یہ سارا نظام تو اللہ کا تھا۔ بہرحال حضرت ابو لیلہ نے وہ خط، وہ لیٹر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی نے وہ خط پڑھا، اس کا جو مضمون میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تبع اول حمیری کی طرف سے یہ خط ہے محمد رسول اللہ کو، میں آپ کا اول امتی ہوں، آپ پر میں ایمان لاتا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ ایک ہے، آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ اگر میں نے آپ کی زندگی میں آپ سے ملاقات کر لی، آپ میری زندگی میں آگے تشریف لائے تو میں ضرور آپ کی زیارت کروں گا، اور اگر میں نہیں رہا، دنیا سے چلا گیا، تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کا امتی ہوں، آپ مجھے حشر کے میدان میں میری سفارش کرنا۔ اس طرح کا مضمون لے کر کے اس نے خط دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پڑھا اور کہا، اللہ کے نبی نے صالح بھائی تبع کو آفرین ہو، شاباشی ہو، مبارک ہو، مبارکبادی پیش کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صالح بھائی کہہ کر کے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کو اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا، اور اللہ نے بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی اٹھنی کو اس گھر تک پہنچایا ہے۔ تو یہ تھی تاریخ اس گھر کی جس گھر میں اللہ کے نبی ٹھہرے، جو مشہور ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی تشریف فرما تھے۔ تو ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا وہی گھر تھا جو تبع اول حمیری نے اللہ کے نبی کے لیے بنایا تھا، اور ایک بڑے عالم کو اس کی چابی دی تھی، اور اسی بڑے عالم کے نسل میں انہی کے اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو تبع اول حمیری کے لشکر میں 12,000 علماء کے رئیس تھے، سردار تھے۔ تو امید کرتا ہوں میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کہ آپ لوگوں کو یہ بات بڑی اچھی لگی ہوگی۔ ایک نئی معلومات کے طور پر آپ لوگ اس کو لیں گے، ایک نئی چیز ہے، یہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس گھر کی تاریخ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت ہی اس واقعے کو سن کر کے لطف اندوز ہوں گے، اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، اور آپ لوگوں سے آخر میں مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس چینل پر صرف دینی باتیں، دینی بیانات، واقعات و حکایات، نعت و نظم اپلوڈ کرتے ہیں۔ جو لوگ پرانے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، میرا سپورٹ کریں، اور لوگوں تک ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔